جب تابش کی آنکھیں کھلیں گی تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تابش کو لگتا ہے کہ ناز سے شادی کر کے اس کو بہت زیادہ دولت مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا، اور بینا کو چھوڑ کے اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن ابھی تو تابش بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہا ہے اپنی دوسری بیوی ناز کے ساتھ، لیکن آگے جا کے کیا ہونے والا ہے؟ ناز تو ایک مشن کے تحت تابش کے گھر آئی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ تابش کے پاس جو تھوڑے سے پیسے رہ گئے ہیں وہ ناز لے کے اپنے بھائی کو دے دے گی۔ ناز کا بھائی بھی پوری طرح سے اس معاملے میں ملوث ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو ناز، اگر تم تابش سے شادی کر لو گی تو اس کے پاس جو بچے کچے پیسے ہیں وہ بھی ہم لوٹ لیں گے، اور اگر تم نے شادی نہ کی تو یہ بہت آگے ترقی کر لے گا اور میں نہیں چاہتا کہ یہ مجھ سے آگے جائے۔ تابش کو لگتا ہے کہ اس کا دوست بہت ہی زیادہ سگا ہے اور وہ اپنی بہن سے اس کی شادی کروا رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ایک چال کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بینا بیچاری تو اتنی اداس پھرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دن رات کوستی رہتی ہے کہ اس نے تابش سے شادی کیوں کی ہے۔ پہلے تو تابش بہت ہی زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا، بینا کو شکایت کا موقع ہی نہیں دیتا تھا، اور اگر بینا بیچاری ناراض ہو کے سو جاتی تھی تو تابش اس کو مناتا تھا، اور یہ بات بینا کو بہت زیادہ ستاتی ہے۔ اب تو بینا بیچاری روتے روتے ہی سو جاتی ہے اور تابش کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تابش کہتا ہے کہ ناز، میں نے بینا کو چھوڑ کے تم سے شادی کی ہے اور میری اماں بھی کوئی مجھ سے راضی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اماں نے ہاں تو کر دی تھی کیونکہ میں سب کچھ کر کے ہی آیا تھا اور ان سے اجازت نہیں لے رہا تھا، بلکہ میں تو انہیں بتا رہا تھا کہ میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اتنے میں ناز کہتی ہے کہ تابش کیا ہو گیا ہے، آج پہلا ہی دن ہے اور تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تابش کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بینا بہت ہی زیادہ اداس ہو گئی ہے، مجھے تو وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگتی، لیکن نہ جانے کیوں اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اتنے میں ناز کہتی ہے کہ تابش، میرے سامنے اس کی بات نہ کیا کرو، اور ویسے بھی اب ہماری شادی ہو چکی ہے، میں بھی تمہاری بیوی بن چکی ہوں۔ تابش اور بینا بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کو دل ہی دل میں یاد کرتے ہیں۔ تابش کو بھی کبھی کبھی اپنی بیوی یاد آ ہی جاتی ہے، لیکن تابش اب ناز کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے اور ناز کی تعریفوں کے پل باندھتا رہتا ہے۔ بینا بیچاری کو اس کی دوست نے سمجھایا تھا کہ تم اپنی جگہ مت چھوڑنا، اگر تم اس گھر میں رہو گی یا نہ رہو گی تابش کو ذرا بھی تمہاری پرواہ نہیں ہوگی، اور اگر تم وہاں سے چلی جاؤ گی تو تابش اور زیادہ آزاد ہو جائے گا، اور اگر تم وہاں پہ بیٹھی رہو گی اپنے بچوں کے پاس تو پھر صحیح رہو گی، اور بینا اگر تم یہاں سے چلی بھی جاؤ گی تو کون تمہیں رکھے گا؟ کیا تم اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ گی؟ وہاں پہ تمہیں بالکل بھی اچھے طریقے سے نہیں رکھا جائے گا، اگر تمہیں یہاں تابش نہیں بھی ملتا تو تمہیں کھانے کو چیزیں تو ملتی ہے نا، اور تمہیں پتا ہے کہ تمہارے گھر کے حالات کیا تھے۔ بینا کہتی ہے کہ تم کہہ سکتی ہو، تابش نے شادی کر لی ہے ناز سے، اور مجھے لگتا ہے ناز تابش سے محبت نہیں کرتی، بلکہ وہ تو کسی مشن کے تحت آئی ہے۔ اتنے میں بینا کو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے جب وہ ناز کی باتیں چھپکے چھپکے سن لیتی ہے۔ آپ کی تمکنت کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔